الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہماری ایک اہم عنوان کی نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں 24 دسمبر ہفتے کے دن بعد نماز عصر کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے، اور جو عنوان دیا گیا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور آج کافی عرصے بعد ڈاکٹر سید شاہد علی عباسی صاحب پروفیسر وہ ہم سے مخاطب ہونے والے ہیں. مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹریفک کی وجہ سے تو نہیں پھنس گئے، کیونکہ وہ پنجا گٹے پہ رہتے ہیں اور ان کے آمد میں یہاں پر 3-4 جگہ جو ہے ٹریفک کے بڑے مرکز ہیں جہاں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. اور آج کی نشست جو ہے تاریخ اسلام کی 533ویں نشست ہے. آپ نے ابھی اس نشست کی ابتدا میں قاری محمد مرتضیٰ صاحب سے ان کے خوش لحان خیرات آپ نے سماعت فرمائی. قادیانیت تاریخی پس منظر میں کہ عنوان بہت ہی اہم انہوں نے دیا ہے، آپ انہی کی زبان سے سن سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے. کچھ دیر چونکہ ہمیں ان کا انتظار کرنا پڑے گا، میں مناسب یہ سمجھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر ایک شکایت ہے پورے ہندوستان میں کہ حکومت کے جو اسکیمات ہوتے ہیں، خصوصاً جو اسکیمات اقلیتوں کے نام سے ہوتے ہیں اور جن کے لیے بجٹ یعنی موازنہ سال میں ایک دفعہ جو منظور ہوتا ہے تو اس میں کافی رقومات رکھی جاتی ہیں، لیکن یہ محسوس کیا جاتا ہے بدقسمتی سے کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے. اور شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ جب کسی منظورہ موازنہ کا بجٹ جو ہوتا ہے، موازنہ پورے سال بھر کے لیے جو رقومات خرچ ہوتے ہیں اس کا تخمینہ ہوتا ہے، آمدنی کیسے ہوگی، خرچ کیسا ہوگا، اس کے اندر آپ کے لیے بھی کچھ اٹھا کے رکھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے پہلے اقلیتوں کے لیے بہت ہی ناگفتہ بے حالت تھی کہ اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں رکھی جاتی تھی جس سے اقلیتوں کا فائدہ ہو. رفتہ رفتہ احتجاج کے طور پہ اس میں کچھ اضافہ کیا جانے لگا اور بالآخر سچر کمیٹی نے، یعنی سچر ایک
راجندر سنگھ سچر ایک جج ہیں، ان کی جو ہے سرکردگی میں حکومت نے ایک باڈی تشکیل دی، ایک کمیشن بٹھایا کہ صاحب یہ مسلمانوں کی جو حالت ہے پسماندگی کی، اس کو کس طرح سے دور کیا جائے، اور پسماندگی ہے تو کہاں ہے، کیسی ہے، وجوہات کیا ہے۔ تو سچر کمیٹی نے ایک رپورٹ پیش کی حکومت کے پاس، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت سب سے بدترین حالت دیش میں اگر ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے۔ آپ خود بھی اس سے واقف ہیں کہ ایک دور وہ تھا جبکہ آزادی کے وقت مسلمانوں کی حالت اتنی بری نہیں تھی، اور اس کے برخلاف دوسرے طبقوں کی حالت بری تھی تو ان کو نچلے طبقات، پسماندہ طبقات ایسے نام دیے جاتے تھے، اور ان کی فہرستیں بنا دی گئی تھی۔ اس میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی الا اس کے کہ چپ نداف وغیرہ ایک دو چار ایسے لوگوں کو شامل کر دیا گیا تھا، کمیونٹیز کو، فرقوں کو۔ جب سچر کمیٹی نے یہ فیصلہ دیا تو اس کے بعد سے ایسی ہوا جیسے کہ ایک انقلاب آیا۔ تو سچر کمیٹی نے بالکل واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ وہ جگہ جو پسماندہ طبقات آزادی کے وقت تھے وہ مسلمانوں کی اس سے بھی گری ہوئی حالت ہے۔ اب اندازہ لگائیے، آپ ہم پھر بھی اللہ کے فضل سے ساؤتھ انڈیا میں اتنے برے نہیں ہیں، لیکن آج ہی مجھے ایک سینئر کانگریس لیڈر سے بات کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یو پی دیکھیں گے، اگر بہار دیکھیں گے، اگر جا کے یہ اڑیسہ دیکھیں گے یا بنگال میں بھی بعض جگہ دیکھیں گے تو رو دیں گے کہ مسلمانوں کی حالت اتنی بری ہے۔ تو خیر، حکومت نے کئی اسکیمات اور موازنے فراہم کیے۔ اب جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس قسم کی گنجائش رکھی گئی ہے، مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب ایسی گنجائش رکھی جاتی ہے اور سال کا ختم آتا ہے، آپ کو تو معلوم ہے فیبروری مارچ میں جو ہے، جنوری فیبروری مارچ میں ایسے سیشن ہوتے ہیں جس میں اگلے سال کا بجٹ تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو جب اگلے سال کا بجٹ تیار کیا جاتا ہے تو اس وقت تک یہ دیکھا جاتا ہے کہ پچھلا بجٹ آپ کہاں تک استعمال کریں۔ آپ نے تو گنجائش رکھ لی اپنے لیے، لیکن جب آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو وہ دوسرے قوم بھی، دوسرے لوگ بھی استعمال نہیں کر سکتے، دوسرے مقاصد کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا۔ وہ بجٹ انگلش میں کہتے ہیں لیپس ہو جاتا ہے، یعنی لیپس ہو جانا کے معنی ہے وہ بجٹ آپ نے استعمال نہیں کیا، لہٰذا 31 تاریخ کو مارچ کی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ استعمال نہیں ہوا، یہ بجٹ جو ہے کیری فارورڈ کر دیا جائے۔ تو اب وہ اگلے سال میں جب آتا ہے تو یہ غور کیا جاتا ہے کہ جب پچھلے سال ہم اتنا رکھے ہیں اور آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اب مزید کیا ضرورت ہے آپ کو رکھنے کی۔ اگر آپ جتنا استعمال کرنا چاہتے ہیں اتنا رکھے تو مناسب ہے، تو اس میں کٹوتیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اویئرنیس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ اویئرنیس کہتے ہیں واقفیت۔ اگر آپ کو واقفیت ہو تو نہ آپ استعمال کریں گے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کہاں کہاں کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کچھ تو بتا دوں گا۔ ایک آل انڈیا تنظیم ہے انجمن ترقی اردو ہند، اور بابا اردو کہلاتے ہیں مولانا عبدالحق، یہ اورنگ آبادی تھے۔ اورنگ آباد میں انہوں نے انجمن ترقی کا دفتر قائم کیا تھا 70 سال پہلے، اور وہاں سے انہوں نے ایک پرچہ جاری کیا قومی زبان۔ تو وہ قومی زبان واقعی قومی زبان تھی اردو اس وقت، یعنی 70 سال پہلے کے معنی آزادی سے پہلے۔ اب آپ بولیں گے قومی زبان تھی کیسا؟ آپ کے پورے آزادی کے نعرے اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمارے اردو میں انقلاب زندہ باد دیکھ لیجئے، یا اور ایسے آزادی کے جو نعرے ہیں وہ دیکھیے، سب اردو میں ہیں۔ تو انہوں نے جب آزادی ملی تو اس وقت جو ہے انہوں نے آزادی سے کچھ دن پہلے اورنگ آباد سے دفتر منتقل کیا دلی میں، اور دلی میں 1947 میں جب آزادی حاصل ہوئی 15 اگست کو، تو اس کے بعد بڑے زبردست فسادات ہوئے، اور ان فسادات میں وہ دفتر ہماری زبان، قومی زبان کا جلا دیا گیا، انجمن ترقی اردو کا۔ تو جو لوگ اس وقت اردو زبان کے لیے کام کرتے تھے اس میں کئی لوگ جو ہے پاکستان چلے گئے، چنانچہ وہ پاکستان میں قومی زبان کے نام سے پرچہ نکالنے لگے۔ اب یہاں جو انجمن رہے گی وہ کیا کری؟ اس کی جگہ ہماری زبان کے نام سے ایک پرچہ نکالے۔ 70 سال پہلے یہ ہماری زبان پرچہ اس طرح سے جاری ہونے کے بعد سے
جیسے آزادی کے بعد اردو رسائل کی تعداد کم ہونے لگی، اخبارات کم چھپنے لگے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس پہ بھی اثر ہوا اور وہ جو ہے کم سے کم ہوتی چلے گی اشاعت اس کی۔ خیر اتنا تو ہوا۔ خیر آپ یہ بھی شاید واقف نہیں ہوں گے، آپ کو بتا دیتا ہوں قومی زبان کون سی ہونا چاہیے۔ آزادی کے بعد دستور ہند میں ہم کس چیز کو قومی زبان مانیں، کون سی زبان کو قومی زبان مانیں، یہ جو ہے مسئلہ پیش تھا۔ اب اس میں بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ قومی زبان یعنی سرکاری زبان، نیشنل زبان، کچھ بھی کہہ لیجئے اس کو، ہندوستان کی قومی زبان کیا ہونی چاہیے آزادی کے بعد۔ تو تصفیہ یہ ہوا کہ کمیٹی بنائی جائے، دستور ہند میں قومی زبان کا کی گنجائش رکھی جائے گی۔ چنانچہ جو کمیٹی بنی وہ کمیٹی جو ہے ہندی کو قومی زبان بنانے کی سفارش کی۔ وہ کیسے ہوا؟ اس کمیٹی میں مولانا ابوالکلام آزاد، اس کمیٹی میں پنڈت جواہر لال نہرو، اس کمیٹی میں راجندر پرساد، اور خیر میں ٹائم نہیں ہے میں کیا نام لوں آپ کو، 7-8 لوگ ہیں اس کمیٹی میں تھے۔ اب اس میں کیا ہوا، جب ووٹنگ ہوئی تو ووٹنگ میں یہ ہوا، کئی باتیں آئیں ہندوستانی بولیے فلاں بولیے تو خیر اس میں ووٹنگ میں یہ ہوا کہ ایک ووٹ سے صرف اردو فارسی تحریر کے اندر مار کھائی اور وہ ہندی بن گئی۔ اور وہ کس کا ووٹ تھا؟ تو پہلے ہندوستانی صدر جو بنے بعد میں ڈاکٹر راجندر پرساد بہار کے تھے، ان کا ووٹ تھا، اور وہ بیلنس جو تھا بگڑ گیا۔ وہ یعنی مثال کے طور پہ 9 آدمی تھے تو 4-1 5-1، تو 5 ہندی بولے 4 اردو بولے، چلے گئے۔ اب اس کے بعد یہ تصفیہ ہوا کہ بھائی چونکہ کئی علاقوں میں بہت سی زبانیں ہیں تو وہ زبانوں کے لیے کیا کیا جائے۔ جب آپ بتاتے ہیں کہ ہندی ہوگی تو ظاہر ہے شمالی ہند والے جنوبی ہند والوں سے کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، کیونکہ جنوبی ہند میں بہت زبردست جنون تھا، تامل، کرناٹک، کنڑ، یہ آندھرا، یہ لوگ جو ہے اپنی زبان کے لیے بھی بہت کوشش کر رہے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 14 زبانیں دستور میں ایک ضمیمہ بنا کے اس کے اندر تحریر کی گئی۔ پہلی آفیشیل لینگویج انٹائر انڈیا کے پورے ہندوستان کے لیے ہندی، علاقہ واری زبانوں میں اردو کو آخری درجہ دیا گیا 13-14 ہو گیا۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو ویسے ویسے جو ہے اردو سرکاری زبان نہیں رہی، اردو جو ہے تقریباً مفلس فرقے کی زبان رہی، لہذا جو ہے اتنی پاپولر لینگویج، اتنی دنیا میں مانی ہوئی زبان کا زوال شروع ہو گیا۔ ہوتے 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 یعنی اس کے بعد یہ ہوا کہ انجمن ترقی اردو ہند نے سب سے پہلا جو صدر منتخب کیا وہ ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو تھے وہ بعد میں، وہ اس وقت جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر تھے، وہ بعد میں جو ہے ہندوستان کے صدر بنے، صدر جمہوریہ۔ جب ذاکر حسین صدر بنے، اچھا ہماری زبان یہ جو انجمن ترقی اردو کا دلی میں دفتر قائم ہے، اس میں وہ صدر جب بنے اس کے بعد ان کو جو ہے صدر کا عہدہ ملا۔ کس کی صدارت؟ جمہوریہ ہند۔ بدقسمتی سے وہ صدارت پہ رہ کے بھی اردو کی خدمت اتنی نہیں کر سکے جتنی کہ ان کی خواہش تھی۔ چنانچہ ایک میمورنڈم سارے ہندوستان سے دستخط کر کے دلی میں خسر صدارت، جس کو راشٹرپتی بھون کہا جاتا ہے، بڑے جلوس میں لے جا کے گاڑیوں کے اوپر وہ میمورنڈم پیش کیا گیا کہ اردو کو جو ہے مستحق مقام ملنا چاہیے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو ہمارا جو ادارہ ہے انجمن ترقی اردو ہند، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں ترتیب بھول رہا ہوں لیکن شاید ایک آدھ نام چھوٹ جائے۔ آنند نارائن ملا چیف جسٹس سپریم کورٹ دوسرے صدر بنے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، جو واقعہ ہوا سنا رہا ہوں آپ کو، اس سے ترغیب ہونے کی نہیں ہے۔ جب وہ آنند نارائن ملا بنے تو پریس والے ان سے جا کے پوچھے کہ صاحب آپ ہندی کے مقابلے میں اردو کی تائید کر رہے ہیں اور اردو کے انجمن کی صدارت کر رہے ہیں اور اردو کے لیے آپ کام کریں گے، تو آنند نارائن ملا کا جواب یہ تھا کہ اگر میرے کو آپشن دیا جائے کہ مجھے مذہب چھوڑوں یا زبان چھوڑوں تو میں مذہب
چھوڑ سکتا ہوں، زبان نہیں چھوڑ سکتا. یہ جو ہے جذبہ تھا میرا. یہ بولنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ عمل کریں، لیکن بولنا یہ ہے کہ جذبہ اتنا تھا اردو کا. اس کے بعد صدارت پہ کیسے کیسے لوگ فائز رہے. سید حامد صاحب کا نام جانتے ہیں آپ، آل انڈیا میں اس وقت مسلمانوں کے لیڈنگ انٹلیکچوئل مانے جاتے ہیں. اس کے بعد جو بنے ہیں، نام لے رہا ہوں، ترتیب آگے پیچھے ہے. پروفیسر جگن ناتھ آزاد بنے، گوپی چند نارنگ بنے، ڈاکٹر راج بہادر گوڑ بنے، اور بہرحال مجھے نام اور یاد نہیں آ رہے ہیں. اس قسم کے لوگ جو ہے صدارت پہ فائز ہوئے. انجمن نے پورے ہندوستان میں اپنی شاخیں جو چل رہی تھیں اس کا اہتمام کیا، اچھی طرح سے اس کا نظم چلایا. لیکن اس کے لیے ہینڈی کیپ یہ ہو گیا، اس کے لیے ایک کم ہمتی کی بات یہ ہو گئی کہ ایسے لوگ جو لوگ کے کام کر سکتے تھے وہ بھی انجان ہونے لگے اور یہ مشورہ دینے لگے کہ اردو پڑھ کے کیا کریں گے، انگلش پڑھیں. یہ جو ہے ٹرینڈ آگے آ گیا. خیر انجمن نے ایسے نامساعد حالات کا مقابلہ کیا اور وہ انجمن ابھی تک چل رہی ہے. چونکہ مخرج صاحب آ چکے ہیں، 1-2 منٹ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، ورنہ وہ تشنا رہ جائے گی اور بولنا تو بہت تھا. خیر مگر آپ بقیہ سن لیجئے کہ انجمن کا جو پرچہ نکلتا ہے اس پرچے کے 52 ایشوز آتے ہیں. آپ کیا مہینے کو ایک آتا ہے، ہفتے میں ایک آتا ہے، تو سال کے 52 آتے ہیں. آپ سمجھے نا، سال کے 52 ہفتے کے 52 آتے ہیں آپ. اور اس میں جو ہے سارے انڈیا میں اردو کا کیا ہو رہا ہے، کون سی ریاست میں اردو کی ہمت افزائی ہو رہی ہے، کون سی ریاست میں اردو پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، اور اچھے ریزلٹس کہاں آ رہے ہیں. مہاراشٹر میں اردو کو پوچھئے، مطلب ٹاپ، یا HSC کے امتحان میں ٹاپ کرا اردو کا بچہ وہاں پہ، اور اب بھی بہترین ریزلٹس آ رہے ہیں. تو یہ تمام حالات واقف کراتے ہیں آپ کو اردو کے. اور آپ کو ہفتے میں ایک پرچہ آتا ہے، اور اس پرچے کی جو 52 پرچوں کی قیمت ہے صرف 85 روپے. یعنی 85 روپے میں آپ 52 ہفتے اپنا پرچہ وہ لیتے رہیں گے، جس میں آل انڈیا میں اردو میں کیا ہو رہا ہے اس کا ذکر رہے گا. اب دوسرے پہلو پہ آئیے. یہ 52 پرچے جب دلی سے نکلتے ہیں تو ممکن ہوا آپ کو ایک ایک پرچہ پہنچنے کے لیے رعایتی دام، گورنمنٹ کا جو اویئرنیس نہیں ہے، میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا، رعایتی دام سب زبانوں کے پرچے اٹھا رہے ہیں، سب میگزینز اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ نہیں اٹھاتے. اگر اس کے 5 روپے بھی قیمت رکھی جائے اور 5 روپے یعنی پوسٹ کے رکھے جائیں تو ایک پرچہ کتنے کا ہوا؟ 10 روپے کا. 52 پرچے کا حساب لگائیے، 520 روپے. 520 روپے میں آپ 85 روپے میں 520 روپے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں نہیں اٹھاتے آپ. 85 روپے میں 520 روپے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. گورنمنٹ آپ کو سہولت دے رہی ہے کیونکہ پوسٹ کی کمی دے رہی ہے. اس لیے میں تقریر اپنا خطاب ختم کرتے ہوئے صرف اتنا معروضہ کروں گا آپ سے کہ گھر میں اگر آپ پرچہ منگاتے ہیں، صحیح ہے آپ کو پوری اردو نہیں آتی ہوں گی، آپ کے بچوں کو پوری نہیں آتی ہوں گی، لیکن کوشش کی جاتی ہے پڑھنے کی، سننے کی. اور بعض گھروں میں تو خواتین جو ہیں اردو پڑھ سکتے ہیں، آپ کے مہمان پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پڑوس پڑھ سکتے ہیں. صرف اردو کی خدمت کے لیے مہینہ 7 روپے، 7 روپے سے 12 ستے 84، 85 روپے آپ سے لیتے ہیں. ہم بھی انجمن سے 10 روپے ڈالتے ہیں، انجمن ترقی سے یا آندھرا پردیش شاخ سے، اور پھر منی آرڈر کے پیسے ہم برداشت کرتے ہیں. تو اس 85 روپے کے پرچے کے لیے آپ جو ہے یہاں سے ہمارے سے فارم لے سکتے ہیں. وہ فارم پہ آپ صرف انگریزی میں پتہ لکھیے اور 85 روپے عنایت فرمائیے. ہم دلی بھیج دیتے ہیں، آپ کو وہ پرچہ جاری ہو جائے گا. چونکہ اب اردو کے تعلق سے تو بہت کچھ کہنا ہے، لیکن فی الوقت چونکہ مخرج صاحب آ چکے ہیں اور وقت کی تنگی ہے اور بھی نماز پڑھ رہے ہیں شاید. جی ہاں، تو میں صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ اردو کے جو مسائل ہیں وہ پہلے سے نہیں رہے. اس وقت پورے ہندوستان میں اردو ہینڈز کی کمی ہے، ٹیچرز کم ہیں، سرکاری تنخواہیں بڑھی ہوئی ہیں، اردو کے پڑھ کے نکل رہے ہیں، جذب ہو جا رہے ہیں. اردو لیکچررز کی کمی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے آج کل لیکچررز کی کیا تنخواہ ہے، 25, 30, 40 ہزار روپے تنخواہ ہے. تو اردو کے ٹیچرز کم ہیں، اردو کے لیکچررز کم ہیں، اردو کے صحافی کم ہیں، ہینڈز کی کمی ہے. اخبارات تو بہت ہیں، اور پھر اردو کے آپ کے DTP کرنے والے، ٹائپ کرنے والے کم ہیں. میں اب کہاں تک گنا ہوں، ٹائپنگ والے کم ہیں. یعنی مانگ اس وقت اتنی زیادہ ہے کہ بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے اور نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم کچھ اردو میں ٹائپ کرانا چاہے
جسے DTP کہتے ہیں کمپیوٹر پہ، وہ کرانا چاہیں آپ چھتا بازار وغیرہ چلے جائیے، 20 30 40 روپے میں ایک صفحہ ٹائپ ہوتا ہے، اندازہ لگائیے آپ کیا قیمت ہے۔ تو اس وجہ سے بچوں کو بھی اس طرف ان کا رجحان دلائیے۔ مادری زبان میں خطاب بہت ضروری چیز ہے، دنیا کی دوسری لینگویج بننے والی ہے 2020 میں۔ ماہر لسانیات کا کہنا ہے رابطے کی زبان دوسری دنیا میں بڑی زبان ہو جائے گی یہ 2020 کے اندر۔ تو آپ اس کا خیال رکھیے اور ضرور جو ہے اس میں ہمارا تعاون کیجیے اور اس سے استفادہ کیجیے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات۔ میں اب ڈاکٹر شاہد علی عباسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ بزرگوں اور دوستوں، میں اپنی تاخیر پر معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کی وجوہات میں وقت ضائع کیے بغیر موضوع پر آتا ہوں۔ قادیانیت یہ دراصل ایک ایسے مذہب کا نام ہے جس کی بنیاد قادیان میں پڑھی۔ قادیان پنجاب میں ہے، پنجاب میں ایک علاقہ گرداسپور کہلاتا، اس میں واقع ہے۔ وہاں پر ایک صاحب جن کا نام غلام مرتضیٰ تھا، ان کے گھر میں غلام احمد صاحب نے جنم لیا اور ابتدائی تعلیم اس زمانے میں جو کچھ اردو، فارسی، عربی کی مروج تھی اس کو حاصل کیا، اور اس کے بعد علوم میں مہارت حاصل کرنے سے پہلے ہی چونکہ ایک مناظرے کا بازار گرم تھا، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور عیسائیوں سے اور شدھی سنگٹن جو آریہ سماجیوں نے شروع کیا تھا اس کے داعیوں سے ان کے مناظرے شروع ہوئے۔ اپنی ابتدائی تقریروں میں انہوں نے عیسائیوں کو بھی خطاب کیا اور جو نو مسلم تھے ان کو بھی خطاب کیا، اور کوشش اپنی حد تک یہ کی کہ اسلام کی حقانیت ثابت کر دیں۔ یہ 19ویں صدی کا جو سمجھے آخری نصف حصے کا تعلق ہے اس سے۔ اسی زمانے میں مرزا صاحب کو شوق ہوا اور انہوں نے اخبار بھی نکالا، کچھ رسالے بھی لکھنا شروع کیے اور ایک سلسلہ شروع کیا براہین احمدیہ کے نام سے۔ براہین، برہان کہتے ہیں دلیل کو، براہین اس کی جمع ہے، یعنی دلائل احمدیہ، اسلام کی حقانیت پر اور دوسرے مذاہب کے بطلان پر، یعنی ان کے غلط ہونے پر۔ یہ سلسلہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا اور اس کی ایک جلد وجود میں بھی آئی۔ پھر بعد کی جلدوں کا کیا حشر ہوا ہم نہیں جانتے، اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے دعووں کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ علم دین کی مبتدیات جاننے کے علاوہ انہوں نے تصوف میں بھی خود سے ریاضتیں شروع کر دی تھیں اور اذکار و اشغال بھی شروع کیے تھے۔ اس کا اثر ان کے ذہن کے اوپر پڑا۔ چنانچہ صوفیہ کے پاس اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ کسی ایسے مرشد کی رہنمائی میں راستہ طے کیا جائے جس کو اس کے مرشد نے اجازت دی ہو۔ بغیر کسی رہنما کے راستے پر چلنا مناسب نہیں، خاص طور کے اوپر خود سے مختلف ریاضتیں یا مجاہدے اختیار کرنا، کھانا کم کر دینا، سونا کم کر دینا، لوگوں سے ملنا کم کر دینا، گفتگو کم کر دینا، یہ سب چیزیں کسی زمانے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے بتائی تھیں، لوگوں نے اپنے اپنے مریدوں کو بھی بتایا، لیکن مرشد کی نگرانی میں سب چیزوں یعنی ایک بنیادی شرط تھی۔
کہ مرشد کی نگرانی میں یہ راستہ طے ہو۔ مرزا صاحب نے جب ریاضتیں شروع کیں، اشغال شروع کیے اور اس کے ساتھ اپنے طور کے اوپر اللہ کا ذکر بھی کرنے لگے، اور خاص انداز سے ذکر کیا جاتا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ اس کے لیے مرشد ضروری ہے۔ تو اس کے اثر ان کے اوپر ظاہر ہونے لگا، ان کو کچھ نور دکھائی دینے لگا، روشنیاں دکھائی دینے لگیں، اور پھر ان روشنیوں نے ان سے خطاب بھی کیا اور یہ سمجھے کہ غیبی حقائق مجھ پر منکشف ہونے لگے ہیں، اور اس کیفیت میں ان پر کچھ کلمات الہام ہوئے جس میں کہا گیا کہ تم مہدی ہو۔ تو انہوں نے دعویٰ کر دیا مہدویت کا کہ میں مہدی ہوں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم اس صدی کے مجدد ہو، تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ میں مجدد ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک صحیح حدیث میں، جو کہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں آئی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے آخر پر یا سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین کی تجدید اور احیاء کرے گا۔ جی، مجدد کہتے ہیں جو چیز پرانی ہو چکی ہو اس کو ایک نیا رنگ دیا جائے، اور جو بنیادیں ہیں جن کے اوپر گرد و غبار، کوڑا کرکٹ جمع ہو گیا ہو، ان سب کو علیحدہ کیا جائے، اس کی بنیادوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ اس کے لیے لفظ مجدد کا استعمال ہوا ہے۔ من یجدد لہا دینہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی تجدید کرے گا، پوری قوت و استحکام سے اس کو دوبارہ نئی زندگی دے گا، اور جو کچھ پردے اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دے گا، تاکہ دین اپنی اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد پھر مرزا صاحب اور مشغول ہو گئے اسی میں، اور اہل علم سے بھی ربط رہا ان کا، جس میں ایک صاحب کا نام ملتا ہے جن کا تعلق پیشہ طبابت سے بھی تھا، حکیم نور الدین، کسی درسگاہ کے فاضل تھے اور علامہ اقبال کے مشیر تھے۔ بعض معاملات میں علامہ اقبال نے ان سے فتوے لیے ہیں۔ تو حکیم نور الدین صاحب ان سے بیعت ہو گئے مرزا صاحب سے، اور پھر مرزا صاحب نے اس طرح رہنمائی شروع کی لوگوں کی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، یعنی حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث گواہ ہیں، اور تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ مرزا صاحب نے اس نزول کو اپنے اوپر منطبق کیا اور کہا کہ میں ہی مسیح۔ پھر آپ نے دعویٰ کیا کہ میں مثیل مسیح ہوں، مسیح نہیں بلکہ مثل مسیح یا مثیل مسیح، حضرت مسیح کا متبادل یا انہی کے مثل میں ہوں۔ پھر یہ دعویٰ کیا، اور اس کے اندر تھوڑی سی گستاخی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے تئیں کی کہ مسیح ابن مریم کا کیا، اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اس کو اپنی زندگی میں کبھی عزت اور احترام کی نظر سے نہیں دیکھا گیا، اور اس نے چنانچہ اپنے وطن سے ہجرت کی اور کشمیر میں آیا، اور حالت غریب الوطنی میں اس کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ کشمیر میں اس کی قبر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور ان لوگوں نے نہ حضرت مسیح کو قتل کیا، نہ ان کو صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کو ایسا شبہ ہوا، اور فرماتے اللہ تعالیٰ آگے بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ اور یہ زندہ اٹھا لیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ہوئی، معراج کی
حدیثیں پھر متواتر ہیں، تواتر قدر مشترک کے ذریعے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ثابت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جو سراپا کھینچا ہے وہ بھی موجود ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اس سراپا کا مرزا صاحب سے کسی درجے میں مشابہت نہیں ملتی۔ پھر مرزا صاحب نے کہا کہ میں ہی ابراہیم ہوں، پھر کہا کہ میں ہی کرشن ہوں، اور آگے جا کے یہ کہا کہ جن اوتاروں کا ذکر ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں آیا ہے ان کا اطلاق بھی مجھی پر ہوتا ہے۔ یہ جب سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت ختم نہیں ہوئی، لوگوں کو اس سلسلے میں دھوکہ ہوا، اور قرآن مجید کی جو آیت ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو وہاں پہ خاتم کے معنی مہر نبوت کے آئے ہیں، مہر ہے، اور لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ اپنے طور کے اوپر قائم کر لیا کہ آپ خاتم المرسلین ہیں، سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بھی احادیث آئی ہیں ان میں کچھ تعویل کرنے لگے، حالانکہ متواتر حدیث سے یہ ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت میں 30 دجال یکے بعد دیگرے پیدا ہوں گے۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، چونکہ یہ لوگ سب کے سب امت کو فریب میں مبتلا کریں گے اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لہذا ان کے ساتھ کبھی جڑنے کی بابت نہ سوچنا، یہ لوگ مدعی نبوت ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مقدسہ میں بعض لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشکش بھی کی کہ جزیرۃ العرب ہم تم آپس میں بانٹ لیتے ہیں، آدھے حصے پہ میری نبوت چلے گی، باقی آدھے حصے پہ تمہاری نبوت چلے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدعی نبوت پر پھٹکار پھینکی اور کہا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایک کثیر تعداد میں مسلمان اسلام قبول کر چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، اس لیے کئی لوگوں کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا شوق ہوا، جس میں ہم کو 11 لوگوں کے نام ملتے ہیں، جن میں ایک خاتون بھی تھیں۔ خیر وہ خاتون مسلمان تھیں، انہوں نے دعوی نبوت کیا اور پھر بعد میں دائرہ ایمان میں دوبارہ داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت بھی بخشی۔ ان خاتون کا نام تھا سجاح، ویسی اسود عنسی تھا، مسلمہ تھا۔ مسلمہ کے نام کے ساتھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ کذاب ہے، یعنی سخت جھوٹ کہنے والا، تواتر سے جھوٹ کہنے والا، اللہ پر بڑا جھوٹ باندھنے والا۔ تو مسلمہ کذاب تھا، چنانچہ اس کو قتل کیا گیا۔ پھر ویسی طلحہ تھا، اس کا نام طلیحہ پڑا، اس کو بھی قتل کیا گیا۔ تو ان میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہی ہوا کہ یہ قتل ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی، اگر میرے بعد نبی ہوتا، کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر کی بابت فرمایا کہ یہ عمر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری امت میں الہامات کا سلسلہ جاری رکھا ہے، چنانچہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ حضرت عمر نے جو کچھ فرمایا اس کے مطابق کثرت سے وحی کا نزول ہوا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ خوبی بہت پسند تھی اور آپ نے اس کا اعتراف بھی فرمایا، اور ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر ختم نہ ہو چکی ہوتی تو میرے بیٹے ابراہیم نہیں ہوتے، جن کا انتقال خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گود میں ہوا۔ اب ذرا سوچئے، ان سب کو چھوڑ کر 1300 سال کے قریب عرصہ گزرنے کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے، اور یہ کوئی
اکیلے نہیں تھے، ان سے پہلے بھی لوگوں نے دعویٰ کیا تھا۔ ایک مشہور شاعر ہے عربی کا، اس کا نام ہی یہ پڑ گیا تھا متنبی، اور اسی نام سے وہ بلایا جاتا ہے۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پھر اس کو اپنی بیچارگی اور لاچاری کا احساس ہوا۔ زبان پر قدرت الگ ہے، لیکن قرآن جیسی زبان بولنا یا لکھنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عملاً محال کر دیا ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو خود اس نے چنانچہ دوبارہ ایمان قبول کیا اور ایمان کے دائرے میں داخل ہوا۔ ویسے ہی ابن المقنع ایک شخص تھا، اس نے ایک نقلی جنت بنا رکھی تھی اور منشیات، نشہ آور چیزیں لوگوں کو دیتا تھا، اور خوبصورت لڑکیاں، باندیاں اس نے خریدی تھیں اپنی اس جنت میں۔ نعوذ باللہ، اس نے ان کو حوروں کی شکل میں پیش کیا تھا۔ عیاشی کا ایک بازار گرم تھا، اور اس شخص کا چہرہ کیمیا سازی کے کچھ تجربات کی وجہ سے گل گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں پاتے تھے۔ چنانچہ اس نے چاندی کا ایک مکھوٹا بنایا تھا جو اپنے چہرے پر پہنے رہتا ہمیشہ۔ اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کا حشر بھی بہت برا ہوا، وہ بھی قتل کیا گیا۔ بہرحال مرزا صاحب کو جب جوش آیا اور انہوں نے یکے بعد دیگرے دعوے کرنے شروع کیے، بہت ہی غور و فکر کی بات ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے انہوں نے دعوے کیے یہ مختلف اوقات میں، مختلف کتابوں میں، رسالوں میں، مختلف اخباروں میں اشتہار کے طور کے اوپر چھپتے رہے۔ یا تصور کیجئے، ایک ہی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجدد ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عیسیٰ ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ وہی ابراہیم ہے، وہی موسیٰ ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سائے میں ایک اور نبی ہے۔ اتنے سارے دعوے آپ کسی اور نبی کی زبان سے کبھی آپ نے ملاحظہ کیے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی دعویٰ کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی اتنے دعوے کیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کبھی اتنے دعوے کیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی ایسے دعوے کیے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کی حقانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت فرمائی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ جتنی پیشین گوئیاں قرآن مجید میں نازل ہوئیں اور جتنی پیشین گوئیاں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائیں، ایک ایک پیشین گوئی حق ثابت ہوتی رہی، اور ابھی کثرت سے ایسی پیشین گوئیاں ہیں جن کو حق ثابت ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول نے جب کہا تو یقیناً ہو کے رہیں گی۔ یہ صاحب دعوے کرتے رہے، اور انہوں نے ایک اختراع یہ کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حقیقی نبوت تھی، اصلی نبوت تھی، میری نبوت ظلی نبوت ہے۔ ایک تو نبی کے معنی ذہن میں تازہ کر لیجئے، غیب کی خبریں دینے والا۔ غیب سے مراد ہمارے آپ کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے، مسجد کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس کو غیبی دنیا نہیں کہتے۔ غیبی دنیا وہ ہے جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں جب فرمایا عالم الغیب والشہادہ، تو جو کچھ انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور جو کچھ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، وہ ان سب چیزوں کو شامل کرتے ہوئے فرمایا عالم الغیب والشہادہ۔ اور یقیناً یہ صرف اللہ کی ذات ہی کو زیب دیتا ہے۔ غلام احمد صاحب قادیانی نے جب رسالے نکالنا شروع کیے اور اس میں آگے بڑھے، تو آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئے اور پھر قادیانیت انہوں نے قبول کر لی۔ علامہ اقبال کے بھائی خود قادیانیت قبول کر لیا۔ ویسی محمد علی اور شوکت علی جو دو بھائی تھے، علی برادران، ان کے ایک اور بھائی تھے، انہوں نے بھی قادیانیت قبول کر لی۔ کیوں؟ یہ آخر کیوں ہو رہا تھا؟ آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیامت کی جو علامات بتائی ہیں، علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ، علامات صغریٰ کا تو مسلسل ظہور ہوتا چلا آ رہا ہے، اور لوگوں کے اوپر ایک طرح کی افسردگی طاری تھی۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو اللہ نے بھی اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، چنانچہ ہر طرف سے مصائب اور ابتلا کا ایک طوفان ہے کہ ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ مسلمان خود اپنے علاقے میں بھی پٹ رہا ہے، غیروں کے علاقے میں بھی پٹ رہا ہے، جیسے آج ہو رہا ہے۔ غور کریں اور یہ سمجھیں کہ بس اب قیامت قریب ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ قیامت تو قریب ہے ہی، لیکن یہ سمجھنا کہ اب ظہور مہدی ہوگا، ظہور عیسیٰ ہوگا، یہ سب علامات کبریٰ جب تک ان کا ظہور نہ ہو، ان کا ظہور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور غلام احمد صاحب قادیانی کے دعووں کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ کھڑے کیے، جن میں علمی لحاظ سے بعض لوگوں کا سرمایہ بہت کم تھا، اور بعض لوگ علمی طور کے اوپر بہت آگے تھے۔ مرزا صاحب یا ان کے حواری ان کا کسی درجے میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے پہلے ان کے اپنے دوست، مشہور اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین، جو ایک رسالہ بھی نکالا کرتے تھے اشاعت السنہ کے نام سے، اور مرزا صاحب کے قریبی دوستوں میں ان کا شمار تھا، انہوں نے سب سے پہلے اس کی خبر لی اور مرزا صاحب کے اوپر پہلا بہت قوی مضمون ان کی تردید میں لکھا، اور مرزا صاحب اس کے اوپر بہت تلملائے، بہت خفا ہوئے، لیکن انہوں نے ایک سلسلہ باندھ دیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس پر آمادہ کیا۔ چنانچہ دوسرے اہل حدیث عالم حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ، وہ بھی میدان میں کود گئے، اور انہوں نے بھی مرزا صاحب کے دعووں کا بطلان شروع کیا۔ اب یہ جو بطلان شروع ہوا، اس میں مرزا صاحب نے کچھ چیزیں اور شامل کر دی۔ کیا شامل کر دیا؟ یہ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ ہوگا، اور یہ مرزا صاحب کی ایک یوں سمجھیے اب تک یہ کلام بن گیا تھا کہ جب زبان سے غصے میں جب آتے تو یہ کلمات نکلتے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، نعوذ باللہ۔ کوئی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری نظر میں ایسا نہیں آیا، یا ایسی کوئی عبارت ان سے منسوب نہیں ہوئی جس نے اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیا ہو۔ یہ عجیب و غریب بات تھی، مرزا صاحب کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے، اور اولاً مقابلہ خود ان کے معتقدین میں آہستہ آہستہ ایک طرح کا تنفر پیدا ہونا شروع ہوا۔ کئی شادیاں کی اور مختلف بیماریوں کا شکار بھی رہے، جن میں سے ایک اعصابی خلل بھی تھا، اور جسم میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خون کی بہت کمی ہے، چنانچہ رنگت آپ کی زرد ہو گئی تھی، اور مختلف بیماریوں کا خود اپنی تصانیف میں اپنے خطوط میں ذکر کیا ہے انہوں نے۔ اس میں آپ کو عجیب محسوس ہوگا، لیکن چونکہ انہوں نے کھل کے لکھا ہے، میرے لیے بھی کھل کے بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ میں قوت مردمی کی بھی کمی معلوم ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں حکیم نور الدین صاحب ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب کہ تمام بیماریوں نے آپ پر حلہ بول دیا تھا، آپ کو خیال ہوا کہ شاید ایک نکاح اور کر لوں تو مجھ میں ایک نئی زندگی دوڑ پڑے، جوانی لوٹ آئے۔ چنانچہ ایک جگہ انہوں نے ایک لڑکی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ لڑکی کے باپ نے صریحاً یا صراحتاً انکار کر دیا۔ ایک تو ان کی عمر، دوسرے مختلف بیماریوں کا شکار، کون باپ اپنی بیٹی کو اس طرح قربان کرنے تیار ہوتا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔
مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں، اس سے شادی تو اللہ نے طے کر دی ہے، وہ تو ہوگی ہی۔ والد نے کہا کہ جب میں تیار نہیں ہوں تو کیسے شادی ہوگی؟ مرزا صاحب نے کہا تمہارے تیار ہونے نہیں ہونے کا یہ فیصلہ بھی اللہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ کی قدرت میں دلوں کو پھیرنا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک نوجوان سلطان احمد نے ارادہ کیا اس لڑکی سے نکاح کا، تو مرزا صاحب کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ سلطان احمد سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی اور شادی سے پہلے ہی موت اس کو دبوچ لے گی۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، شادی ہوئی۔ اور جب شادی ہوئی تو مرزا صاحب کے حواریوں نے سلطان احمد پر حملہ کیا تاکہ وہ جو مرزا صاحب نے پیشین گوئی کی تھی وہ ثابت ہو جائے۔ لیکن وہ زخمی تو ہوا لیکن قتل نہیں ہوا، چنانچہ شادی بھی ہوئی اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی۔ مرزا صاحب نے ثناء اللہ امرتسری نے جب مباہلے کی دعوت دی تو قبول کر لیا اور یہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سب سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ مرزا صاحب رخصت ہو گئے، ثناء اللہ امرتسری زندہ رہے اور جی کافی عرصہ ہاں، اور پھر بہت خدمت کی انہوں نے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مرزا صاحب نے اس طرح اپنے دعووں کی کے راستے دشمنی مول لی، اور عجیب بات یہ کہ خود ان کے جو معتقدین تھے ان میں دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ لاہوری گروہ کہلاتا تھا، جو ایک اور صاحب تھے ان کو بھی لوگ مولانا کہتے ہیں، بہرحال محمد علی، جن کا ترجمہ انگریزی میں اور اردو میں قرآن مجید کا معروف ہے، اب اس وقت تو نہیں مل رہا ہے، کسی زمانے میں اپنی سلاست کی وجہ سے کافی مشہور تھا، حتیٰ کہ مولانا عبد الماجد دریابادی تک اس کی صداقت کے یا اس کی صحت کے قائل تھے، اور یہ کہتے تھے کہ مجھ پر الحاد کا جو دور گزرا ہے، محمد علی صاحب کے ترجمے اور حواشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کے دائرے میں دوبارہ داخل ہونے کی سعادت بخشی، لہٰذا وہ محمد علی صاحب کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اسی طرح خواجہ کمال الدین صاحب جنہوں نے لندن میں پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی اور ایک لارڈ تھے، وہ اسلام قبول کر چکے تھے، ہاؤس آف لارڈز کے ممبر تھے، اور نظام نے اس مسجد کے لیے پہلے 64,000 پاؤنڈ اسٹرلنگ منظور کیے تھے، اور پھر جب پتہ چلا کہ مسجد ہنوز تشنہ تکمیل ہے، مزید رقم کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں لوگ چندے کی بات کر رہے ہیں، تو نظام نے اس کو برداشت نہیں کیا اور کہا کہ جتنا تخمینہ مزید چاہیے، جو بھی تخمینہ ہوتا ہے وہ میرے پاس بھجوائیے، ہماری حکومت مفلس حکومت نہیں ہے کہ ایک مسجد تعمیر نہ کر سکے۔ اور پھر وہاں سے جو تخمینہ آیا، نظام نے پوری رقم یہاں سے انتظام اس کا کر دیا، چنانچہ مسجد وہاں پہ بن کر تیار ہو گئی۔ لندن میں پہلی مسجد کا قیام خواجہ کمال الدین صاحب اس کے پیچھے تھے، لیکن نظام حیدرآباد کی سعادت آپ کہیے، آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو توفیق ملی اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے ساری تعمیر کا خرچ خود برداشت کیا۔ تو ایک گروپ سمجھیے اس طرح آپس میں چہمی گوئیاں کرنے لگا کہ ہم سے تو یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کا 10واں حصہ مرزا صاحب کی خدمت میں بطور نذر پیش کریں، بطور ہدیہ پیش کریں، اور ہم کسی نہ کسی طرح پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو سلا کر، بھوکا سلا کر کسی طرح پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اور وہاں تو ہم نے دیکھا کہ بس چاندی ہی چاندی ہے، چاندی اور سونے کے زیورات کی نمائش ہے، اور بہت قیمتی کپڑے گھر میں خواتین پہنتی ہیں، اور غلے کی تو کسی معنی میں کوئی کمی نہیں، کچھ نہیں۔ پھر آخر اتنا سارا چندہ کیوں منگایا جاتا ہے؟ یہ اس طرح خواتین میں جب بات
پھیلتی ہے تو اسی طرح چمی گوئیاں ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے ان کے شوہروں کو بھی معلوم ہوا اور ان لوگوں کے بھی کان کھڑے ہوئے، لیکن چونکہ مرزا صاحب سے اعتقاد تھا لہذا اس اعتقاد پر کوئی ضرب نہیں لگی، وہ جاری رہی۔ ان لوگوں کا یہ موقف رہا کہ مرزا صاحب نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور جو یہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے اپنے شہر کے بہت باوقار ماہر اقتصادیات پروفیسر الیاس برنی نے جو کتاب لکھی ہے قادیانیت، وہ دیکھنے کے قابل ہے، اور جب سے چھپی ہے کتاب شاید ہی کوئی عالم ہوگا جس نے اس کے مطالعے سے اعتنا نہ کیا ہو۔ سب نے اس کتاب کو پڑھنا اپنے لیے لازمی قرار دیا، اس لیے کہ جو کلیکشن اللہ تعالیٰ نے الیاس برنی کی قسمت میں رکھا تھا اور جس اہتمام سے انہوں نے مرزا صاحب اور ان کے مسلک سے متعلق کتابیں اور رسائل اور اخبارات جمع کیے تھے، اتنا بڑا ذخیرہ شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ مرزا صاحب کا جب انتقال ہوا تو خیر بولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اتفاق سے ان کو ڈسینٹری ہو گئی تھی اور باوجود دواؤں کے وہ قابو میں نہیں آئی، اور اسی میں ان کا وصال ہو گیا۔ ویسے ہی کمزور ہو رہے تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ اب ان کے وصال کے بعد چونکہ بڑے بڑے لوگوں نے قادیانیت قبول کر لی تھی، لہٰذا اس میں جٹ گئے کہ قادیانیت کا پیغام جگہ جگہ پہنچایا جائے، اور ان کے خلیفہ حکیم نور الدین صاحب خلیفہ اول ٹھہرے۔ ان کے بعد صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب خلیفہ بنے، اور انہوں نے ختم نبوت پر ایک رسالہ لکھا، اور اس رسالے میں یہ دعویٰ کیا کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور مرزا صاحب یقیناً نبی ہیں، اور جو کوئی مرزا صاحب کو نبی نہ مانے وہ کافر۔ اور پھر اس میں آگے چل کر یہ بھی بات کہی دی کہ مرزا صاحب آخری نبی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے تو پھر مرزا صاحب کے اوپر یہ دروازہ بند کیسے ہوا، کس نے کیا؟ تو بشیر احمد صاحب نے کہا کہ نہیں، آخری نبی مرزا صاحب ہیں، اور اتفاق سے ہمارے اپنے شہر میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے صدیق احمد چن بشیشور، وہ مرزا صاحب کے معتقد ہوئے، قادیانیت انہوں نے قبول کی، اور پھر ان کو محسوس ہوا کہ نہیں، اس کی اب کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے علیحدگی اختیار کر دی اور انہوں نے اپنی ایک تحریک الگ سے شروع کی۔ آپ جانتے ہیں دیندار تحریک کے نام سے حیدرآباد میں اس کا شہرہ ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بعض لوگوں نے دعویٰ کیا، ابھی چند سال پہلے ان کی تصویر بھی آئی تھی، ان کو بھی شوق چرایا، انہوں نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور لطف یہ کہ ان کے عقیدت مند جلدی چکر میں آ جاتے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ اعلان فرما دیا لا نبی بعدی، اور یہ حدیث متواتر ہے، اور متواتر حدیث قبولیت کے حکم میں قرآن مجید کے بعد دوسرا مقام رکھتی ہے۔ جس طرح قرآن ہم تک تواتر سے پہنچا، اسی طرح احادیث نبویہ کی بھی ایک کثیر تعداد ہم تک تواتر سے پہنچی۔ تواتر کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب اس میں کچھ مقدمے قائم ہوئے جب افغانستان میں بعض قادیانیوں کو قتل کیا گیا، تو اس پہ ہنگامہ شروع ہوا ہندوستان میں، اور بھاولپور کی ایک عدالت میں مقدمہ پہ قائم کیا گیا، اور اس موضوع کے اوپر کہ مرزا غلام احمد اپنے دعوے میں سچے تھے کہ جھوٹے۔
قادیانیوں کی طرف سے باقاعدہ جماعت ایک تیار ہوئی، ایک وکیل صاحب کو تیار کیا گیا اور کتابوں کی ایک ڈھیری لے کر عدالت میں یہ لوگ آ گئے۔ اس وقت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ بیمار تھے، اور ایسے بیمار تھے کہ فریش تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت میری بیماری اپنی جگہ، میرا فریش ہونا اپنی جگہ، اگر تم مجھے لے چل سکتے ہو تو میری چارپائی اٹھا کر مجھے عدالت کے ہال میں پہنچاؤ، میں وہاں اسی کیفیت میں اللہ کے رسول کے امتی کی حیثیت سے اپنا بیان دینا چاہتا ہوں۔ جج صاحب سے اجازت لی گئی اور جج صاحب نے اجازت دی۔ اسی کیفیت میں ان کی چارپائی لے جائی گئی اور وہ اٹھ کے بیٹھنے تک کے قابل نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جج صاحب اگر آپ تک میری کمزور آواز پہنچ رہی ہو تو میں یہیں سے اپنا بیان دے دوں۔ جج صاحب نے کہا کہ ہاں آپ دے سکتے ہیں بیان۔ وکیل نے جتنی شقیں قرآن مجید سے نکالیں، احادیث کی کتابوں سے نکالیں اور مختلف بڑے بڑے علماء کی کتابوں سے نکالیں، جن میں فرنگی محل کے بہت مشہور عالم مولانا عبدالعلی، جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بحر العلوم کا خطاب دیا تھا اور والی ارکاٹ نے ملک العلماء کا خطاب دیا تھا، ان کی کتاب فواتح الرحموت کے حوالے سے وکیل نے ایک عبارت ناتمام پڑھی۔ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ جج صاحب اس سے کہیے کہ یہ پوری عبارت پڑھے۔ تو وکیل نے کہا میں پوری عبارت پڑھ رہا ہوں۔ تو انور شاہ کشمیری نے کہا جج صاحب یہ جھوٹ کہتا ہے، اس کی پوری عبارت یہ ہے، ہم طالب علم ہیں اور اللہ نے ہم کو علم کا کچھ شغف بھی دیا ہے، یہ کتاب میں نے 25 سال پہلے پڑھی تھی اور اس کی عبارت آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے، اس سے کہیے کہ کتاب کھول کر آپ کے سامنے رکھے یہ عبارت۔ اور انہوں نے پوری عبارت پڑھ کے بتائی۔ وکیل نے دوبارہ اس کو کھول کے فوراً بند کر کے رکھ دیا۔ ہمت نہیں ہوئی کہ جن عبارتوں کو انور شاہ کشمیری زبانی نقل کر رہے ہیں وہ کتابیں اس کی میز پر ہیں، لیکن وکیل کی پھر ہمت نہیں ہوئی کہ ان عبارتوں کو نکالے اور جج کے سامنے پیش کرے۔ اور اس زمانے میں جو جج سماعت کر رہا تھا وہ عربی جانتا تھا اور وہ پڑھنے پر قدرت رکھتا تھا، لیکن پھر وکیل کی زبان ایسی بند ہوئی کہ نہ کتاب کھولنے کی ہمت ہوئی، نہ مزید کوئی نقل غلط طریقے کے اوپر عدالت میں پیش کرنے کی توفیق ہوئی۔ اب آپ توفیق کہیے یا حماقت کہیے، جو بھی، اس نے نہیں کی۔ چنانچہ مقدمے کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا اور وکیل کو اسی طرح منہ بند کر کے لوٹنا پڑا۔ تو یہ فتنہ اس وقت بہت سرگرمی سے چل رہا ہے۔ جس طرح ہمارے غلام یزدانی صاحب اردو زبان کے بارے میں آپ کے سامنے کھڑے تھے اور اس کے لیے ہماری زبان اخبار خریدنے یا اردو کی کتابیں خریدنے، اردو رسائل اور اخبارات خریدنے اور اپنی اولاد میں اس سے واقفیت کو عام کرنے اور اس کی طرف توجہ دلا رہے تھے۔ واقعی اس وقت عربی اور ترکی یہ دو زبانوں کے بعد اردو کا مقام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے علوم دینیہ اتنی کثرت سے منتقل کر دیے ہیں کہ اگر ہم اس زبان سے اپنا رشتہ ناتا توڑ دیں گے تو علوم دینیہ کے ایک بہت بڑے خزانے سے اپنی اولاد کو محروم کر دیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ قادیانیت کا مقابلہ ہر مرحلے کے اوپر کرنے کے لیے سامنے آئیں، دامے درہمے سخنے جو لوگ اس سلسلے میں آگے ہیں ان کی ہمت بڑھائیں اور ایسے مبلغ تیار کریں، ایسی کتابوں کی کثرت سے اشاعت کریں اور اشاعت میں دل کھول کر حصہ لیں۔ آج یہ وقت کا تقاضا ہے۔ آج یہ کوئی انور شاہ کشمیری ہمارے درمیان موجود نہیں ہے،
آج کوئی ثناء اللہ امرتسری ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ آج آپ کی ہماری سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تحفظ کے لیے، آپ کی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہم سے جو کچھ بن پڑتا ہے ہم میدان میں آئیں اور ان لوگوں کی سازشوں کا مقابلہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔